ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا۔ دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے، اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا اور اس نے عرض کی کہ یہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر میری یہ شرط کہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ بالا آخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملاح کو بتائے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے ہرکارے بلانے ملاح کو پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان سوالات کے جوابات نہیں آتے، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جوابات؟ ملاح نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں، تو اس کا جواب ہے وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور ایک بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جوابات کس نے بتائے
تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملا کو بہت مال و دولت دی۔